السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، انسان کی دو کیفیات ہیں۔ بدلتے موسم کی طرح عام انسانوں کی کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں دوستو۔ کبھی خوشی کی کیفیت، کبھی غم کی کیفیت، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کیفیت ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آج ہم آپ کو تھوڑا سا ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک ہے خوف کی کیفیت دوستو، ایک ہے امید کی کیفیت۔ بعض دفعہ دوستو انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں پر نظر ڈالتا ہے تو اسے امید لگ جاتی ہے کہ میرا انجام اچھا ہوگا، اور کبھی اپنے عملوں پر نظر ڈالتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ دوستو ایمان ان دونوں کیفیت کے درمیان ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تو امید اور خوف کی دوستو دونوں، امید کی بھی ضرورت ہے اور خوف کی بھی ضرورت ہے۔ نہ اکیلے امید سے کام بن سکتا ہے اور نہ اکیلے خوف سے کام بن سکتا ہے۔ جتنی امید ضروری اتنا خوف بھی ضروری۔ دوستو دونوں کیفیات ضروری ہیں۔ ان کی مثال آپ آسان سی یوں سمجھ لیں کہ ایک گدھا اگر کسی گڑھے میں گر جائے تو اس کو نکالنے کے لیے لوگ 100 طریقے استعمال کرتے ہیں دوستو۔ ایک تو اس کو ڈنڈے لگاتے ہیں کہ باہر نکلے، اور دوسرا اس کو چارہ دکھاتے ہیں کہ چارے کے شوق میں باہر نکلے۔ تو پیچھے سے ڈنڈے لگ رہے ہیں اور آگے سے چارہ دکھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ گدھا ڈنڈے کے ڈر سے اور چارے کے شوق میں گڑھے سے باہر قدم بڑھاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اکیلا صرف اس کو ڈنڈا یعنی خوف دکھایا جائے تو امید نہ ہو تو تب بھی کام نہیں بنے گا دوستو، اور اگر صرف امید ہو کہ چارے کا اس کو شوق دکھایا جائے، چارہ اس کے سامنے رکھا جائے، لیکن پیچھے سے کوئی ہانکنے والا ڈرانے والا نہ ہو، تب بھی ہم اس گدھے کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اسی طرح دوستو ہمارے نفس کی مثال بھی ایک گدھے کی مانی۔ یہ دنیا کے گڑھے کے اندر ایسا گرا پڑا ہے ہمارا نفس، اس کو دنیا کے گڑھے سے نکالنے کے دو ہی طریقے ہیں دوستو۔ پیچھے سے ہم اس کو عذاب اور خوف کا ڈنڈا یعنی اگر اس کو دیں گے، اور آگے سے امید کا چارہ دوستو، خوف کا یعنی اس پر دباؤ ڈالیں گے اور امید کا جب چارہ اس کو ڈالیں گے تو یہ جو ہمارا نفس ہے یہ دوستو دنیا کے گڑھے سے نکل کر اللہ کی اطاعت پر آ جاتا ہے۔ دوستو اس سے پتہ یہ چلا کہ امید اور خوف یہ دونوں ضروری ہیں۔ دوستو امید کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ انسان کو نیکی کے اوپر لگاتی اور نیکی کا شوق دلاتی ہے امید، اور چنانچہ خوف بھی ضروری ہے کہ انسان کا نفس گناہوں سے بچتا ہے اور عبادت پر مغرور نہ ہو، تو اس کے لیے دوستو خوف بھی ضروری ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو انسان کا جو نفس ہے گناہوں سے نہیں بچ سکتا اور پھر عبادت پر مغرور ہو جاتا ہے۔ دوستو 2-4 سجدے کیا کر لیے اس نے، پھر یہ اپنے آپ کو پھر ولی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے امید بھی ضروری ہے، اور دوستو اسی طرح خوف بھی ضروری ہے۔ تو دونوں کی مثالیں دوستو قرآن مجید میں آتی ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی امید کی بھی مثالیں قرآن کے اندر پائی جاتی ہیں اور خوف کی مثالیں بھی قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ جیسے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے دور سے وہی لوگ دوستو بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ خوف دلانے والی آیت ہے دوستو، اور امید دلانے والی آیت اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ مایوس ہوا کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر دوستو ایک تو امید، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ خوف کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ امید کے بارے میں مومنین کو
بتایا جا رہا ہے۔ تو دونوں کی مثالیں، خوف کی بھی اور امید کی، دونوں دوستوں ان کی مثالیں قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالیں دوستوں اور بھی جو ہیں امید کی، یعنی امید افزا، قرآن کے اندر ایسی آیات بھی موجود ہیں جو خوف پر انسان کو ابھارتی ہیں دوستوں، اور اس طرح کی آیات بھی موجود ہیں جو انسان کو دوستوں جو ہے امید، اللہ تعالیٰ کے ہاں امید کو بڑھاتی ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت، ایک بڑی معروف آیت، حضرت علی فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ حضرت علی فرماتے ہیں بڑی امید افزا آیت ہے یہ، بڑی امید افزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے بندوں کو انتہائی یعنی بڑے عجیب طرح کے یعنی انسانیت سے مخاطب ہو گئے کہ میرے اے نبی جی بتلا دیجئے میرے ان بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، تو ان کو کیا بتلائیں؟ ان کو یہ بتلا دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم نے اس عالم میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیوں معاف فرما دے گا؟ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کو بڑھانے والی آیت ہے۔ اور حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوستو اتنا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے میں پسند نہیں کرتا کہ اس آیت کے بدلے میں مجھے سب کچھ مل جائے ہیں۔ اس کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ آیت زیادہ قیمتی ہے یا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، تو مجھے یہ آیت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ قیمتی نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح دوستو ایک اور آیت ہے کہ جس کے اندر کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اللہ سے امید دلانے والی آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ کون سی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں جس کو چاہوں گا معاف فرماؤں گا اور جس کو چاہوں گا معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک والے کو تو صاف صاف بتلا دیا، لیکن اس کے باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یعنی کہ منشا کے ساتھ جوڑ دیا کہ جس کا میرا دل چاہے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، اور جس کا میرا دل چاہے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ اس طرح علماء کرام فرماتے ہیں ایک اور آیت بھی ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بڑھانے والی، یہ بھی بہت بڑی آیت ہے۔ کون سی آیت؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو یہ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت کی امید یعنی بتلا رہے ہیں۔ اور امام زین العابدین دوستو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو امید والی آیت ہے وہ یہ ہے۔ کون سی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا کریں گے کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کہ اے نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو دوستو ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى محمد وقل له انا سنرضیک فی امتک، کہ اے جبریل جاؤ
اور میرے محبوب کی طرف جاؤ اور ان سے جا کے کہہ دو کہ ان قریب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں یہ راز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگا کہ جبریل نے اللہ کی طرف سے یہ مجھے پیغام دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ان محمدًا لا يرضى وواحد من امته فی النار، کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت میں سے ایک شخص بھی جہنم میں رہ گیا، یعنی ایک شخص بھی اگر جہنم میں موجود ہے تو میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ سب کے سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دوں، اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے خوف، یعنی یہ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی امید کو بڑھانے والی آیات ہیں۔ تو دوستو خوف کا بھی اثر ہوتا ہے اور اسی طرح دوستو امید کا بھی اثر ہوتا ہے۔ خوف کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ الخوف یمنع عن الذنوب، جب انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو یہ گناہوں سے انسان کو روکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا خوف ہوگا تو پھر اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ تو اسی طرح یہ خوف کا اثر ہے کہ خوف جو ہے جو گناہوں سے انسان کو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے روک دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان، خوف اگر دل میں ہو تو انسان رک جاتا ہے۔ اور اسی طرح امید کا اثر بھی ہے۔ امید کیا کرتی ہے دوستو؟ اس کا اثر کیا ہے کہ امید یہ ہے کہ امید انسان کو عبادت پر کھڑا کرتی ہے، اللہ کی اطاعت پر کھڑا کرتی ہے، تقویت دیتی ہے، یعنی عبادت پر انسان کو کھڑا کرتی ہے اور یعنی اللہ کی اطاعت کا شوق دلاتی ہے امید۔ جب انسان اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے، اللہ کی کرم نوازیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے، تو انسان کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس لحاظ سے ہمارے اندر امید بھی کامل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اللہ کا خوف بھی کامل ہو، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کل قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جو ہے وہ جنت میں چلے جاؤ اور ایک شخص ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا، تو باقی سب کے سب جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ جو ایک شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا وہ کہیں میں ہی نہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر اتنا تھا۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ سب کے سب جہنم میں چلے جاؤ اور اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنی امید، قوی امید ہے کہ وہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جنت میں، وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ تو دوستو اللہ سے امید بھی قوی رکھنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا بھی، یعنی خوف بھی انتہا درجے کا ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایمان جو ہے دوستو ان دونوں کیفیات کے درمیان میں ہے، امید بھی کامل اور اللہ کا خوف بھی کامل۔ اللہ تعالیٰ امید اور خوف کو ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اپنی ذات سے پر امید بھی رکھے اور اپنی ذات کا خوف بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔